اور اب آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ کشمیر کو کبھی نہیں بھولیں گے، کشمیر کو کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ مسئلہ کشمیر پر حکومت پاکستان کا موقف صرف حکومت کا نہیں بلکہ عوام کا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا اسلام آباد میں کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر پر حکومت اور عوام ایک پیج پر ہیں۔ امید ہے اپنی زندگی میں ہی کشمیر کو آزاد ہوتا دیکھوں گا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ کشمیر کوس کو سب سے زیادہ نقصان آمریت کے دور میں پہنچا۔ بھارت سے جب بھی مذاکرات ہوئے، کشمیر پر بات ہوئی، مودی کو یہ سمجھنا چاہیے کشمیر پر تمام سیاسی قوتوں کا یکساں موقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہر فورم پر مسئلہ کشمیر سے متعلق آواز بلند کی، کشمیر پر تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اسلام آباد میں کشمیر کی آزادی اور یکجہتی کے حوالے سے کل جماعتی قومی مشاورت کے عنوان سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں سابق صدر آصف علی زرداری، صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان، وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار فاروق حیدر، راجہ ظفر الحق، راجہ پرویز اشرف، خالد مقبول صدیقی سمیت مذہبی جماعتوں کے سربراہان، سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ کشمیر حریت کے سینئر رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور کشمیر کی آزادی اور قربانیوں پر روشنی ڈالی۔ اس تقریب میں صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور کشمیر کی آزادی اور قربانیوں پر روشنی ڈالی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا، میری آنے والی نسل بھی آ گئی ہے، بلاول اور بھٹو بھی آسپا پر بولتے ہیں، آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اور مودی کو بھی۔ سیاسی مخالفت اپنی جگہ لیکن کشمیر پر سب متحد ہیں۔ کشمیر کو ہم کبھی چھوڑیں گے نہیں، کشمیر کو ہم بھولیں گے نہیں، یہ ہمارا آخری وعدہ ہے۔ ہمیشہ پیپلز پارٹی کا یہ ستون رہا ہے۔ ہماری آنے والی نسلیں بھی، اب تو میری آنے والی نسل بھی آ گئی ہے، بلاول بھی الحمدللہ اور آصفہ بھی کشمیر پہ سمجھتے ہیں اور اس پہ بولتے ہیں، تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے اور یہ مودی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا موقف جو ہے اس کا اکیلے کا انڈیویجول پاکستان حکومت کا موقف نہیں ہے، مگر یہ پاکستانی عوام کا موقف ہے، یہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے کشمیر۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سن 1819 میں یہ تحریک شروع ہوئی، آج 200 سال ہو گئے۔ کشمیریوں نے کبھی مہاراجہ کشمیر کا جبر و استبداد قبول نہیں کیا، اور آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہاں ہمارے ہاں اس قسم کے علاقے موجود ہیں جہاں اس مزاحمت کی وجہ سے ان کی زندہ کھالیں کھینچی گئی، ان کے سر جو ہے وہ چوراہوں پہ لٹکائے گئے، اور اس کے بعد ایک اذان کی تکمیل کے لیے 22 لوگوں نے شہادت دی تھی 1931 میں۔ یہ وہ کشمیری ہیں جن کو مہاراجہ کا جبر و استبداد نہیں دبا سکا، ان کو ہندوستان بھی نہیں دبا سکتا۔ اس تقریب میں دیگر مقررین نے بھی کشمیر کی آزادی کے لیے آواز بلند کی۔ تقریب کے آخر میں مولانا فضل الرحمان نے اعلامیہ پیش کرتے ہوئے کہا، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے زیر اہتمام کل جماعتی قومی مشاورت زیر صدارت فضل الرحمان آج مورخہ 2 فروری 2019 بروز ہفتہ اسلام آباد ہوٹل اسلام آباد میں منعقد ہوا اجلاس نے مندرجہ ذیل اعلامیہ کی منظوری دی۔ نمبر 1، بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری غیر انسانی جبر و استبداد اور ریاستی دہشت گردی کے ذریعے غاصبانہ قبضے کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ ہندوستان میں کشمیری قائدین سیاسی طور پر قید کر دیے گئے ہیں۔ آسیہ اندرابی اور شبیر احمد شاہ صاحب اور دوسرے جو ان کے تمام رفقا ہیں اور جو وہاں کے جیلوں میں قید ہیں، ان کو فی الفور رہا کیا جائے، اور میر واحد عمر فاروق صاحب، شبیر شاہ صاحب، یاسین ملک صاحب، علی گیلانی صاحب، یہ سب تقریباً اس کو گھروں میں نظر بند ہیں یا جیلوں میں ہیں، ان سب کی رہائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تقریب میں موجود شخصیات کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر کی آزادی قریب ہے، ہمیں متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے۔ کل جماعتی قومی مشاورت کے بعد اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، جس میں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے آواز اٹھائی گئی۔ کیمرہ مین ملک کاشف کے ساتھ ضمیر حسین ضمیر، چینل 5 اسلام آباد۔